السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت نمبر 102 ہے اور اس باب کی آخری روایت۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم سجدوں میں اعتدال کرو، اعتدال کو اپناؤ، اور آگے وضاحت فرما دی کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی کوہنیاں ذراع نہ پھیلائے کتے کے پھیلانے کی طرح، یعنی سجدہ کرتے ہوئے اپنی کوہنیاں، اپنے جو ذراع ہیں، بازو ہے کوہنی سے لے کر انگلیوں تک، یہ نیچے زمین پر نہ رکھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 532، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الاعتدال فی السجود وضع الکفین علی الارض حدیث نمبر 493 ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ احادیث میں سیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، تو اس روایت کو اور اس روایت کو مد نظر رکھ کر اعتدال فی السجود، اعتدال ضد ہے میل کی، اور اس سے مراد استقامت ہے، یعنی کہ انسان سجدے میں مستقیماً ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اعتدال کی کیفیت وہ بیان فرما دی کہ انسان اپنے اعضاء کو پھیلانے، جس طرح پھیلا دیا جاتا ہے زمین پر رکھنے کی بجائے اٹھائے، تو یہ اعتدال ہے۔ گویا اس روایت کے اندر اعتدال الانسان فی سجود ہی یہ سنت ہے کہ انسان اپنی جو رانے ہیں انسان کی، یہ اپنی پنڈلیوں سے الگ رکھے، اپنے پیٹ کو، بطن کو یہ اپنی پنڈلیوں سے دور رکھے اور اپنی کوہنیوں کو گاڑ کے رکھے، سیدھا کھڑی کر کے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلی حدیث میں فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، چہرے، ناک پر، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں۔ جب کسی فعل کی مذمت کی جاتی ہے تب ہی شریعت کے اندر ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ الاعراف کے اندر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل الذی یتکلم والامام یخطب کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے اور کتے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا ہے بطور مذمت مثال کے۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل ثابت ہوئے وہ مسائل ہیں انسان کا سجدے کے اندر اعتدال کی حالت کا اپنانا، انسان کا سجدہ کرتے ہوئے اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھانا، اپنی کوکھوں سے دور رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔